محترم دوستوں، آج شمولیتی اعلانات ایک ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جو ملک میں ایک ناجائز اور نااہل حکومت کے خلاف عوامی سطح پر تحریک جوبن پر ہے۔ اس سے قبل 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ سے جن بڑے جلسوں کا آغاز کیا گیا تھا، کل یہاں پشاور میں ایک بہت عظیم الشان اور تاریخی عوامی جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت کوشش کی گئی حکمرانوں کی طرف سے، ناجائز حکمرانوں کی طرف سے، کہ یہ جلسہ نہ ہو سکے۔ جب کوئی اور وجہ نہیں ملی تو پھر کہا کہ کورونا کا خطرہ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ناجائز حکومت سب سے بڑا کورونا ہے۔ اس سے جان چھوٹ جائے، قوم شفایاب ہو جائے گی۔ مجھے ایک صحابی نے پوچھا کہ کووڈ-19 کے بارے میں آپ ہدایات کو فالو کریں گے یا نہیں؟ تو میں نے کہا آپ کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، ہم ابھی تک کووڈ-18 کی بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلسہ ہوگا، بھرپور طور پر ہوگا۔ حکمرانوں کے خواب پریشان ہوں گے اور ان کے ہوش اڑیں گے انشاءاللہ، اور عوامی قوت سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ چوری کے مینڈیٹ کی نمائندہ ہے۔ لوگوں کو چور کہتے ہیں، خود چوری کے ذریعے اقتدار پہ آئے، ووٹ چوری کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ اپنے بنیادی مقاصد اور منشور کا اعلان بھی کر چکی ہے، اور وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ہمارا تنظیمی ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ تمام جماعتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا جلسہ جو شاید جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ہوگا 26 نومبر کو لاڑکانہ میں، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کا جلسہ 30 نومبر کو ملتان میں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہم نے اگلا شیڈول بھی دینا ہے، جلسوں کے حوالے سے بھی اور تحریک کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی۔ کسی محاذ پر ہم نے ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا، اور قوم کو جو ووٹ چوری کیا گیا تھا، قوم کی جو امانت چھینی گئی تھی، ہم نے وہ امانت قوم کو واپس کر دی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، پرسوں ہمارے اسٹیٹ بینک کا بیان ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ
ہمارے بجٹ کا سالانہ جی ڈی پی گروتھ یا ہمارا سالانہ شرح نمو 0.4 پہ پہنچ گیا ہے. اب جہاں جن لوگوں کی نااہلیوں کی وجہ سے ملک اس قدر معاشی انحطاط کا شکار ہوا ہے، جب ملک معاشی انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو پھر ریاستوں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. میں ان اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ادارے ریاست کی دفاع کی ذمہ داریاں اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ دشمن کا سرحدات پر حملہ کرنا صرف یہی ریاست کے لیے خطرے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ معاشی انحطاط، معاشی بحران، یہ بھی ریاست کے خاتمے کا سبب بنتا ہے. جس طرح کہ سوویت یونین بنا، ایسے وقت میں وہ ادارے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم تو ریاست کی بقا کے لیے قائم کیے گئے ادارے ہیں، وہ اس طرح کی ناجائز اور نااہل حکمران کی پشتیبانی کرتے نظر آئے اور پھر کہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. وہ ریاست کی بقا کا فرض نہیں ادا کر رہے. اس طرح کی نااہل حکومت کی پشتیبانی کرنے سے وہ شاید ہم ان کو واضح طور پر کہہ سکیں کہ پھر آپ بھی اس ریاست کے خطرے کے ذمہ دار بن سکتے ہیں. ہم ملک کے لیے سنجیدہ ہیں اور ہم کسی کو اس ملک کا مالک نہیں سمجھتے. اس ملک کا مالک ملک کے عوام ہے. اور اگر کوئی خطرہ بننے کی کوشش کرے تو پھر ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. پھر عوام کو بھی، فوج کو بھی، سول بیوروکریسی کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیج پر لڑنا چاہیے. یہ تقسیم عجیب ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے اور ہم اس نااہل حکومت کو سپورٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ذمہ داریوں سے انحراف کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. دنیا کی سیاست اب تبدیل ہوگی. اب ایک ٹرمپ تو چلا گیا، اب ہم نے پاکستان کے ٹرمپ کو بھی اسی طرح ہٹا. اب ایک انڈیا کا ٹرمپ رہ جائے گا، وہ انڈیا کے عوام جانے. ایک کیٹیگری کے لوگ. تو اس اعتبار سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ قوم کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. اور پشاور کے لوگ، ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں کہ پاکستان کا کیا حال ہے؟ پشاور کے لوگ تو یہ کیا چیز ہے، پی آر ٹی کو دیکھ کر ملک کے نقشہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دھکوں سے بسیں چل رہی ہیں. اس سے زیادہ گواہی اور کیا دے سکتے ہیں؟ پشاور کے لوگ سب سے زیادہ گواہ ہیں اس حکمرانوں کے نااہلی کی. تو میرے محترم دوستو، عام آدمی چیخ رہا ہے، چھوٹا دکاندار، کاروباری طبقہ، مزدور طبقہ، کسان طبقہ، آپ کے وکلاء، آپ کے ڈاکٹر، آپ کے اساتذہ، ہر شعبے زندگی سے وابستہ لوگ، آپ کے میڈیا والے، سب سے مظلوم طبقہ ہے. تو میں تو میڈیا والوں سے اسی لیے کہتا ہوں کہ جب آپ پر مشکل آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم پر مشکل آتی ہے تو لوگوں کو وہ ساتھ قبول کرتے ہیں. تو آپ کو بھی ایسے موقع پر
पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ खड़ा होना होगा। तो इस एतबार से कौम को एक पेज पर लाने के हम दावत हैं। एस्टेब्लिशमेंट को भी हम कह रहे हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी हम कह रहे हैं, और सिविल ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी हमारे साथ है, क्योंकि हर दफ्तर में कोई जाता है तो हर अफसर कहता है कब इनसे हमारी जान छुड़ानी है। वो मिठाई बांटेंगे उस दिन। लेकिन कुछ लोग अलग ऐलान बात कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, बेचारे इनका अपने मैदान महाज होता है। तो इंशाल्लाह हम इस वक्त मुल्क के हर तबके की नुमाइंदगी करते हैं, हम हर एक तबके की जुबान है और उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये फर्ज जारी व सारी रहेगा। और सियासी लिहाज से भी हमें निज़ाम में तब्दीलियाँ लानी होंगी कि आए रोज़ इस तरीके से धांधलियाँ करके और इलेक्शन को अपनी मर्जी से मरोड़ कर अपनी मर्जी के नताइज मुरतब करने का सद्भाव हो सके। और दूसरा ये कि हम मुल्क की मईशत के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं, ऐसे एक्शन प्लान बनाएं कि जिससे आने वाले मुस्तकबिल में मईशत का पहिया पीछे की तरफ ना आ सके और आगे की तरफ बढ़ सके। ये दो चीज़ें इस वक्त हमारे मद्देनजर हैं और इस पर हम मुसलसल काम कर रहे हैं। इन पर हम माहिरीन की भी आरा ले रहे हैं और उनसे भी इस्तिफादा कर रहे हैं। जी, ये बताइए कि आपने जिन रियासती इदारों की बात की है, आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि वो रियासती इदारे तो क्या आप समझते हैं कि वो इदारे किसी मोड़ पर आकर किसी मोड़ पर आकर अपना कोई इदारा ना करेंगे, गैर जानबदाराना किरदार? उनको हर वक्त गैर जानबदार रहना चाहिए। और जब वो डूब रहा है तो फिर रियासत की बका के लिए जो उस वक्त उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, आज ही उनको अपनी जिम्मेदारियाँ जो है संभाल लेनी चाहिए कि हमने इस मुल्क को बचाना है, मुल्क डूब रहा है। ऐसे हुक्मरान जो इन्हीं के सहारे से आई तो अब अपना सहारा खत्म कर दें। मौलाना साहब, कल अगर जलसे में रुकावट डाली गई, रास्ते बंद किए गए, तो फिर आपकी सब कुछ तिनकी की तरह बह जाएगा, कुछ भी हैसियत नहीं होगी इंशाअल्लाह। रब से मुतोड़ो। दूसरे लीडर्स कब आ रहे हैं? बिलावल, मरियम नवाज, और कल क्या शेड्यूल होगा, तैयारी? कल इंशाअल्लाह जब से हम इकट्ठे पहुँचेंगे। इलेक्शन यही तो झगड़ा है। आप क्यों बच्चों वाले सवाल करते हैं? हम यही तो कहते हैं कि इलेक्शन तो ऐसे नहीं आया है, झूठ से आया है, झूठ से आया है। कुछ जमाने में आपने फरमाया था कि जो हुक्मरान जमात है वो 2021 हुक्मरानी में नहीं देखेंगे, इससे कबल हो जाएंगे। तो अभी तक कुछ पेशरफ्त है सर? देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है, बुनियादी बात यह है कि अगर PDM भरपूर तौर पर अपनी मजबूत हिकमत अमली के साथ कौम की रहनुमाई करेगी और कौम पूरे खुद एतमादी के साथ एक हो जाएगी, तो ये चंद दिन के लोग भी नहीं